اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جو ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، یعنی اختتام ماہ صیام کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، اور چونکہ جمعے کا دن پیغمبر کے جانشین برحق حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا سے منسوب دن ہے، اور آخری امام کے سلسلے میں یہ ایک عقیدہ ہے اور حقیقت بھی ہے اور تصور ہے کہ امام دنیا میں تشریف لا کر دنیا سے مکمل طور پر ظلم کا خاتمہ فرمائیں گے، اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں واقعی عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور پرچم عدل بلند ہوگا، دنیا میں امن و امان ہوگا۔ چونکہ امام زمانہ کا تعلق یا امام زمانہ کا تصور عدل و انصاف اور ظلم و ظالمین کے خلاف ہے، لہذا جو دن امام سے منسوب دن ہو جمعے کا دن، اور وہ جمعہ جو ماہ مبارک صیام سے نسبت رکھتا ہو اور اس ماہ صیام میں وہ جمعہ ہو، یقیناً اس جمعے کی بھی اہمیت ہوگی۔ لہذا اسی اہمیت کی بنیاد پر رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی نے آخری جمعے کو یوم القدس کا نام دیا۔ یوم القدس کا مطلب ہے کہ اس دن ہم امام کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے دین حق سے وابستگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے دور کے ظالمین کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں۔ چونکہ مذہب اہل بیت کی اساس و بنیاد عدل و انصاف کے اوپر ہے، مذہب آل محمد کی بنیاد ظلم کے خلاف ہے، اس مذہب میں بنیادی چیز عدالت ہے، تو چونکہ بنیاد عدالت کے اوپر ہے لہذا اس مذہب میں مسلسل اس چیز کے اوپر تاکید بھی ہے، زور بھی ہے، اور ہم لوگ چونکہ امام کے ظہور کے منتظر ہیں اور امام کے سلسلے میں سب سے پہلا تصور یہی ہے، اور روایات بھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ امام ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں گے، تو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے ظالمین کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہیں۔ اور یہ بھی ہمارا ہی امتیاز ہے کہ ہم سن 61 ہجری کے بعد سے عزائے امام حسین کے نام سے اپنے دور کے یزیدیوں کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور حسینیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں پر ظلم ہو، جہاں یزیدیت اپنے ظلم و بربریت کے ذریعے سے انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہو، وہاں اس در سے وابستہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آ کر اپنے دور کے ظالموں اور اپنے دور کے یزیدیوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے۔ یقینی طور پر اس دور کے یزید یا اس دور کے انسانیت کے دشمن جس کے سرغنہ آل یہود ہیں، صہیونی ہیں، جنہوں نے واقعاً ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا، اور قرآن کی نگاہ میں بدترین افراد یہی ہیں۔ قرآن نے ظاہر سی بات ہے کہ کلام الہی ہے اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے خود یہ جملہ بھی کہا ہے کہ اشد الناس عداوۃ، یعنی بدترین دشمن کہا جائے، یہ یہود ہیں۔ اب جب ظاہر سی بات ہے قرآن کی نگاہ میں، اور پھر ان کے اعمال، ان کا کردار اور ان کی رفتار اس بات کی گواہ ہے کہ کس حد تک انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے، کس حد تک مظلوموں کو انہوں نے دبایا ہے، ستایا ہے، جس کی گواہ خود سرزمین فلسطین ہے۔ 1948 میں جب برطانیہ کے ہاتھوں، وہ بھی استعماری طاقتوں کے سیاست کی وجہ سے، یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسایا گیا، ورنہ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں، ایک دور وہ ہے کہ جہاں پر فلسطین میں 2% یہودی ہیں، یا 2% سرزمین یہودیوں کی ہے، اور کل ان کی تعداد ایک وقت میں 8% ہے، اور 8% سے وہی تعداد اس وقت برعکس ہو جائے، یعنی اکثریت یہودیوں کی ہو جائے اور مسلمان کم ہو جائیں، یہ سرزمین کا جہاں معاملہ ہو، ایک وقت 2% سرزمین یہودیوں کی ہو اور 98% فلسطینیوں کی ہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطین یا تو دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، یا خود فلسطین کے اندر پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ ایک انسان اپنے ہی ملک میں غیر ہو کر رہ جائے، اپنے ہی ملک میں اس کا نہ گھر ہو، نہ اس کی زمین ہو،
وہ ایک جگہ پر مہاجر کے طور پر یا پناہ گزین کے طور پر زندگی گزار رہا ہو. یہ ایک ہمارے سامنے نمونہ ہے آل سعود کا، آل یہود کا. اور اگر آل یہود کا یہ نمونہ ہے تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور فلسطین میں ہی نہیں بلکہ اس آواز کا مطلب ہے اور یوم القدس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جہاں بھی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. یہاں عنوان کی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ یہود ہوں یا سعود ہوں، جو بھی ظلم کر رہا ہے جہاں بھی، چونکہ ہم لوگ تو اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، ہمارے سامنے امیر المومنین کی وہ وصیت ہے جہاں پر صاف صاف آخری وقت میں جملہ فرمایا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تم اگر علی والے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کا ساتھ دینا. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ یعنی ایک شیعت کی پہچان، ایک اسلام کا بہت بڑا پیغام یہ تھا کہ تم اگر واقعی اسلام کے پیروکار ہو، واقعی تم اہل بیت کے در سے وابستہ ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے دور میں نگاہ اٹھا کر دیکھنا کہاں ظلم ہو رہا ہو. حتیٰ اس سلسلے میں امیر المومنین کا یہ جملہ گواہ ہے کہ یہاں مذہب اور مسلک کی بھی قید نہیں ہے. تم اگر واقع انسان ہو اور کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو تمہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. جب آج ہمارے سامنے آشکار ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے دور کے ہر ظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا ہے، چاہے وہ آل یہود ہوں جو فلسطین میں ظلم ڈھا رہے ہیں، یا ان کے آلہ کار آل سعود ہوں جو سعودی عرب اور مختلف ملکوں میں ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی آواز اٹھانا ہے. جس طریقے سے ہمیں قبل اول مسلمانوں کے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانا ہے، اسی طریقے سے اس دن احتجاج کرتے ہوئے جنت البقیع میں بھی جو آل سعود کے ہاتھوں ظلم ہوا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا ہے. مقصد یہی ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوا ہے ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور آواز احتجاج بلند کرنے کا اتنا یقین ہے کہ اثر ہوتا ہے. اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، یہی آل یہود کس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جس دن سے اس نعرے کو بلند کیا گیا کہ ہاں یہودیوں کے خلاف یا فلسطین کے سلسلے میں آواز احتجاج بلند کی جائے، اس کے اثرات ہمارے سامنے آئے. بہت سے مرحلوں پر، بہت سے موقعوں پر یہ استعماری طاقتیں قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور ہوئیں. یہ یقین رکھیے کہ آپ کے آواز احتجاج میں اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اثر پیدا کرنے والی ذات خداوند عالم کی ذات ہے. ہم سامنے نہ دیکھیں کہ طاقت کتنی ہے، ہم سامنے نہ دیکھیں کہ سپر پاور کون ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون سا ملک ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر خداوند عالم جیسی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. آج تو ہمارے سامنے کورونا نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ بڑی سے بڑی طاقتیں جو اپنے کو سپر پاور کہتی تھی، جو آج دعوے دار تھیں کہ ہم جس فیلڈ میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آج ہمارا علم ہم کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے. لیکن اس معمولی سے وائرس نے سب کو اس کی حیثیت کو پہچانوا دیا کہ تم جتنے بھی آگے بڑھ جاؤ، لیکن ایک جگہ پر پہنچ کر تمہیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم مجبور ہیں، اور جو تمہیں اپنی مجبوری کا احساس ہے تو یقیناً تمہارے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو صاحب اختیار ہے، جو مجبور نہیں ہے، وہی خداوند عالم کی ذات ہے. اگر ہمیں خداوند عالم پر بھروسہ ہے، اور یقیناً بھروسہ ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم اپنے دور کے بھی یزیدیوں کے خلاف، اپنے دور کے ظالمین کے خلاف، چاہے وہ آل یہود ہوں یا آل سعود ہوں، آواز احتجاج بلند کرتے رہیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم بارگاہ خداوندی میں یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ معبود ہم ظالم کے ساتھ نہیں تھے، ہم مظلوم کے ساتھ تھے. اور پھر ان آوازوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، ان احتجاج کا اثر بھی ہوتا ہے. اور اگر اثر نہ ہوتا تو آج دنیا میں اس شدت کے ساتھ اس یوم القدس کی مخالفت نہ ہوتی. خود یہ مخالفت اس بات کی دلیل ہے کہ خود آل یہود کو بھی اس آواز احتجاج سے خوف ہے، اور اسی خوف کا نتیجہ ہے کہ اسی چند سال میں کتنی شکست اپنے کو سپر پاور کہنے والے یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی کھائی. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو وہ دن نصیب فرمائے کہ یہ قبل اول جو مسلمانوں کا قبل اول رہا ہے، جس کا تعلق انبیاء سے رہا ہے، جہاں سے پیغمبر اکرم کی معراج ہوئی ہے، یقیناً یہ عالم اسلام کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے. وہ دن انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے کہ جب اس جگہ پر وہ نماز جماعت برپا ہو کہ جہاں پر اہل بیت کے در سے وابستہ ایک ذات گرامی نماز کی امامت فرما رہی ہو، اور اس کے پیچھے بہت سے ایسے افراد بھی ہوں جن میں ایسے افراد بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں جنہیں آج ایک طبقہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہو. یہ خود دنیا کے سامنے ثابت ہوگا کہ حق کیا ہے،
باطل کیا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس بات کی دعا بھی کرنا ہے اور تمنا بھی کرنا ہے کہ خدا کا وعدہ ہے، یقیناً وعدہ پورا ہوگا، لیکن تمنا یہ ہے کہ وہ وعدہ ہمارے سامنے پورا ہو جائے اور ان تمام ظالم اور باطل طاقتوں کا خاتمہ ہو، دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں ہو، ہمارے ملک میں ہو، ہمارے اطراف میں ہو، ہر جگہ سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ ہو، جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خداوند عالم سے دعا ہے خدا معبود تمام مظلوموں کی نصرت فرما، تمام مظلوموں کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اور معبود ہمیں یقین ہے کہ واقعی طور پر ظلم و ستم کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب پیغمبر کا آخری جانشین دنیا میں تشریف لائے گا۔ خدایا اپنے وعدے کو پورا فرما اور اس پیغمبر کے آخری جانشین کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں عدل و امان کا پرچم لہرا دے، دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ اس یوم القدس کے دن یہ بھی دعا ہے معبود، اسی امام برحق کے صدقے میں دعا ہے کہ دنیا سے کورونا جیسی وبا کا خاتمہ فرما، اور اس کورونا جیسی وبا کے ذریعے سے جو استعماری طاقتیں اپنے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں یا اس کے پیچھے جو سیاست ہے معبود، ان سب کو شکست کا منہ دیکھنا نصیب ہو۔ خدایا یہ بھی دعا ہے معبود ہم سب کو امام کا واقعی ساتھی اور ناصر بننے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔